السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے 5 اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی خبر، ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سنسنی خیز اور انتہائی تشویشناک دعویٰ کیا ہے، جس کے مطابق ایران نے ابنائے ہرمز کے اوپر پرواز کرنے والے ایک امریکی جنگی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار دونوں پائلٹوں کو محفوظ حالت میں نکال لیا گیا ہے اور وہ اب محفوظ مقام پر ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن اس جرحیت کا جواب دینے کے لیے ہر حد تک جائے گا اور اس حملے کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے ناظرین، جب خطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے ہی شدید فوجی اور سیاسی تناؤ پایا جا رہا ہے، اور اس نئے مڈ ایئر کریش یا حملے نے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ کے خطرات کو ایک بار پھر یکسر بڑھا دیا ہے، جس پر عالمی دفاعی مبصرین گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی خبر، ناظرین، پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں صورتحال انتہائی کشیدہ اور دھماکہ خیز ہو چکی ہے، جہاں عوامی حقوق اور اقتصادی مطالبات کے حق میں شروع ہونے والے مظاہرے اب پرتشدد جھڑپوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین پیش رفت کے مطابق ان احتجاجی لہروں اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونے والے تصادم کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جس نے پورے علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو سنگین بنا دیا ہے۔ مقامی مظاہرین بجلی کے بھاری بلوں، آٹے کی قیمتوں میں اضافے اور ٹیکسوں کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے طاقت کے استعمال اور مظاہرین کی سخت مزاحمت نے اس تحریک کو ایک ہلاکت خیز رخ دے دیا ہے، جس کے بعد حکومت نے الرٹ جاری کرتے ہوئے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری طلب کر لی ہے۔ آج کی تیسری بڑی خبر، چین کے صدر ناظرین شی جن پنگ اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کے درمیان پینگ یانگ میں ایک انتہائی اہم اور غیر معمولی سربراہی ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تصویراتی اور سفارتی تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے جانے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ 7 برسوں میں چینی صدر کا شمالی کوریا کا یہ پہلا دورہ ہے، جسے بین الاقوامی سیاست میں ہونٹوں اور دانتوں جیسے گہرے تعلق کے احیاء سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے علاقائی دباؤ کا مقابلہ کرنا اور دونوں کمیونسٹ ممالک کے درمیان اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانا ہے، جس نے خطے میں طاقت کے توازن اور نئے بلاکس کی تشکیل کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، چوتھی بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے موصول ہونے والی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری شدید کشیدگی کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنانی سرحد پر امن معاہدے کے آخری مراحل میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود زمینی سطح پر خونریزی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے تاریخی شہر سور پر شدید فضائی حملے کیے ہیں اور تمام شہریوں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد ہونے والی تازہ بمباری میں کم از کم 8 لبنانی شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران نے اس صورتحال پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے سیز فائر یا جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں بند نہ کی تو اسے تباہ کن اور انتہائی عبرتناک ایرانی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، 5ویں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ افریقہ سے موصول ہونے والی پریشان کن خبروں کے مطابق کینیا کے شہر نانیوکی میں کینیا کے پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید ترین جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، جہاں عوام سڑکوں پر نکل کر امریکہ کے زیر انتظام بننے والے ایک متنازع ایبولا کوارنٹین سینٹر کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے کینیا کی سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا اور علامتی جنازے اٹھا کر مارچ کیا، جس کے جواب میں پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کیا گیا، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی آبادی کا موقف ہے کہ ان کی رہائشی علاقوں کے قریب اس قسم